إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي فقال ما شئت قال قلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت النصف قلت ما شئت فإن زدت فهو خير لك قال قلت فالثلثين قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت أجعل لك صلاتي كلها قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك رواہ ترمذی وحسنہ الالبانی۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور فرشتے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اللہ کے پیارے نبی پر درود اور سلام بھیجو۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھا یا رسول اللہ، میں آپ پر بہت درود بھیجتا ہوں، بلکہ میں نے رات کا کچھ حصہ مختص کیا ہے صرف ذکر و اذکار کے لیے، اب اس ٹائم کے اندر میں آپ پر بھی درود بھیجتا ہوں، لیکن میں کتنا آپ پر درود بھیجوں؟ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتنا تم چاہے درود بھیجو۔ فرماتے ہیں قال قلت الربع، کیا اس کا 1/4 حصہ میں آپ پر درود بھیجوں؟ اللہ کے پیارے نبی ما شئت، جیسے آپ چاہے جتنا چاہے، فإن زدت فهو خير لك، اگر 1/4 سے بھی زیادہ ٹائم دے دے تو تمہارے لیے بہتر ہے، اس سے زیادہ پڑھ لے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ قلت النصف، کیا میں اپنا نصف ٹائم آپ پر درود بھیجوں؟ ما شئت فإن زدت فهو خير لك، جیسے تمہاری مرضی، اگر اس سے بھی زیادہ پڑھ لے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ قال قلت فالثلثين، کیا میں 2/3 ٹائم آپ پر درود بھیجوں؟ تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ما شئت، جیسے تم چاہے، فإن زدت فهو خير لك، اگر اس سے بھی زیادہ تم درود بھیجے تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ قلت، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جلیل القدر صحابی رسول ہے، فرماتے ہیں میں نے کہا اجعل لک صلاتی کلھا، میرا جو ٹائم ہے خاص ٹائم ذکر و اذکار کے لیے، میں پورا کا پورا ٹائم ہی آپ پر درود بھیجتے رہیں گے۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ قال اذن تکفى ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر ایسی بات ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارا ہم، غم، فکر، دنیا کی جو پریشانیاں ہیں ان تمام پریشانیوں سے تمہیں نجات دے گا، یہ درود تمہارے لیے کافی ہے اور تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا۔ میں آج درود پاک کی جو فضیلت، وہ فضیلت میں بیان نہیں کر رہا، میں اس درود پاک کو ایک بہترین نسخہ سمجھتا ہوں، نسخہ علاج سمجھتا ہوں، اس درود کے اندر بہترین علاج ہے۔ اذن تکفى ہمک، آج دنیا میں آپ کسی سے بھی ملے پریشان ہے کہتا ہے، پریشان ہے کہتا ہے، مشکل ہے، پریشانی ہے، کیا سے کیا پیش کرتے ہیں، پریشانی ہے کہتے ہیں، لیکن اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو آدمی مجھ پر کثرت سے درود بھیجے گا اس کے لیے اللہ کافی ہے، اس کے غم سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس درود کی برکت سے کافی ہو جائے گا، اس کو کوئی غم، دکھ، درد، کوئی چیز نہیں۔ میں اس لیے اس درود پاک کو ایک دوا سمجھتا ہوں اور میں خود تجربہ کرتا ہوں، جب بھی کوئی ایسی بات آ جائے جو ناگوار ہو، مشکل ہو، ناپسندیدہ ہو، درود بھیجتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ
دل کو سکون دیتی ہے، مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک مجرب نسخہ ہے۔ کوئی بھی بندہ، کسی کو بھی کوئی بھی مصیبت آ جائے، اگر اس بابرکت نسخے کو اگر آزمانا چاہے تو وہ بہترین نتیجہ دے گا۔ یہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی روشنی میں ہے، اور ہم بہت سے لوگوں کا تجربہ بھی ہے۔ میں خود اس کو کئی بار تجربہ کر چکا ہوں۔ تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مبارک کلمات جو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو درود بھیجنا ہے، درود اور سلام، یہ ایک بہترین نسخہ علاج ہے۔ کوئی بھی مصیبت آ جائے، کوئی بھی مصائب ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، تو اس کو آزمانے کی، اس کو پڑھنے کی کوشش کرے تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یوں تو اس کی فضیلت میں اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، سنن ترمذی میں حدیث صحیح ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، جو مجھ پر ایک درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجیں گے۔ ہمارے لیے اللہ ایک رحمت بھیجے تو کافی ہے، کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 10 رحمتیں بھیجے۔ تو میں اس کی فضیلت میں اگر حدیث بیان کرنا چاہے تو حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن میں آج اس درود کو بطور نسخہ علاج بیان کیا ہے۔ تو تمام بھائیوں سے گزارش ہے اس مبارک کلمات کو بھی اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں، اٹھے بیٹھے، اور خصوصاً جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجے۔ اور جب بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی دل کو بے سکونی ہو جائے تو اس درود کو پڑھنے کی کوشش کرے، اس درود کو کئی بار پڑھ لے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو سکون دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔